تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی حکم دیا اور ان 3 میں سے ایک آپشن کو اویل کرنے کی اجازت دے دی کہ اگر خلیفہ وقت کے انڈر، یاد رکھیں خلیفہ وقت کے انڈر قتال ہوگا، قتال یعنی جہاد کی الٹیمیٹ فارم. آپ نے جہاد کا لفظ سنا ہے؟ جہاد کا مطلب سمپل کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل ٹو اٹ موسٹ، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا. ہم جو سنتے ہیں جہادسٹ موومنٹ اور ہمارے ذہن میں فوراً جنگ و جدال اور تلوار اور مشین گن اور ایٹم بام یہ آ جاتا ہے. جہاد از اے سمپل ٹرم. کیا آپ اس وقت یہاں آ کے جہاد کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو جہاد کر رہی ہیں. جہاد از سمپل اسٹرگل. آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتی ہیں، آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتی ہیں. جب اپنے نفس کو غلط ٹیمپٹیشن سے روکتی ہیں، جب آپ اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہیں، آپ جہاد کر رہی ہوتی ہیں. جہاد کا پہلا لیول اپنے نفس کے ساتھ ہے، اور جہاد کے 9 لیولز ہیں جو اسکالرز بتاتے ہیں. 9th لیول پر قتال آتا ہے. شروع کے 8 لیول میں کہیں جنگ اور قتال نہیں ہے، یاد رکھیں. اور قتال کے لیے اصول یاد رکھیں. یاد رکھیں قتال جہاد ہوتا ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ قتال جہاد ہوتا ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا. اگر یہ اصول آپ کو یاد رہے گا تو آپ جتنا بھی ٹیررزم آپ کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، اب اس کی کانسپریسی سمجھ جائیں گے. ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا بھی. یہ جو آپ کے ارد گرد کانسپریسیز ہیں، یہ ساری پولیٹیکل گراؤنڈز پر ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے کہیں دین نہیں ہے. ہم انویڈڈ گروپس کی بات نہیں کر رہے. آپ کے گھر پر کوئی حملہ کر دے تو کیا آپ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں؟ اگر کسی ملک پر کوئی ناحق حملہ کرے گا تو ظاہر ہے اندر کے رہنے والے لوگ جو ہیں، جو اس کے ہیبیٹنٹس ہیں، وہ حملے کا جواب دیں گے. وہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے اصول کیا دیا ہے؟ قتال اگر ہوگا اور قتال کی کنڈیشن پوری ہوں گی تو قتال ہو سکتا ہے. قتال کی کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ایک امت کا خلیفہ ہو اور وہ امت کا خلیفہ قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا ہو، وہ حکم دے قتال کا، اور وہ ان 8 سٹیجز سے لوگ گزر چکے ہوں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قتال جہاد کے 9 سٹیجز ہیں. وہ لوگ قتال کریں گے، اور جب خلیفہ وقت کے انڈر قتال ہوگا اور جو اپوزٹ دوسری فوج ہوگی اس کو شکست ہو جائے گی، اور جو قیدی ان کے آئیں گے ان قیدیوں کو پھر غلام بنایا جائے گا. دس از دا اونلی ایکسیپشن جو آج اسلام کے اندر موجود ہے. رسول اللہ نے بھی اس کو قائم رکھا، بعد میں بھی یہ قائم رہی، اور آج تک یہ حکم قرآن میں موجود ہے. اس وقت سسپینڈڈ ہے. کیا مطلب ہے سسپینڈڈ ہے؟ اگر میں کہوں اس وقت یہ حکم منسوخ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ختم ہو چکا ہے. منسوخ نہیں ہے، معلق ہے، سسپینڈڈ ہے. جب کوئی خلیفہ وقت آئے گا، جب اس کے انڈر جو ٹیم تیار ہوگی وہ ان 8 سٹیجز سے گزر جائے گی جہاد کے، اور پھر وہ 9th سٹیپ پر جا کر قتال کریں گے، اس صورت میں جو سامنے والی فوج کے قیدی آئیں گے ان کو غلام بنایا جائے گا. یہ اسلام کا اصول ہے. صرف اس حکم کو اللہ نے قائم رکھا ہے. اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلاموں کے ساتھ سلوک کیا گیا، حسن سلوک کیا گیا، دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے. آپ کو خود اندازہ ہے کہ کیا بہترین اللہ کے رسول کی تعلیمات تھیں. وہ جو ہم حدیث سنتے ہیں اکثر، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اصل میں جو تمہارے غلام ہیں، جو تم خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو تم خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے برتن الگ کر دینا، یہ نہیں کہا تھا ان کے برتن سٹیل کے اور پلاسٹک کے کر دینا اور خود کرسٹل کے گلاس اور کرسٹل کے برتنوں میں کھانا. ہم سب سے پہلے اپنے نوکروں کے برتن الگ کرتے ہیں. برتن اگر آپ نے الگ بھی کیے ہیں تو ایک گراس ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ڈنر سیٹ جو ہے وہ تو ٹاپ کوالٹی کا ہے، اور اس کا پلاسٹک کا برتن یا اس کا چپ آف ہوا ہوا برتن یہ نہیں ہونا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماسیوں کو اپنے گلاسوں میں پانی نہیں پلا سکتے. کیوں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کیوں نہیں پلا سکتے تو کہتے ہیں کہ ان کے منہ صاف نہیں ہوتے. ایک بات بتائیں،
آپ کے گھر میں جو مہمان آتے ہیں آپ ان سب کی پہلے اورل ہائیجین چیک کرتی ہیں؟ ایکسکیوز می پلیز ادھر آئیے، یہاں بیٹھیے، اور آپ نے ماسک لگایا اور اپنے ہاتھ میں اپنا وہ فورسیپ سا پکڑا اور اس کے بعد مرر لے کر آ گئی، پہلے میں آپ کا منہ چیک کروں گی پھر میں آپ کو اپنی جو کراکری ہے اس میں پینے کی اجازت دوں گی. ہم ایسے تو نہیں کرتے. یہ کیا ہمارے اندر جو ہے ڈسکرپنسی آتی جا رہی ہے؟ کس نبی سے ہمارا تعلق ہے، کس امت سے ہمارا تعلق ہے، کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا تھا اور کیا ہم بن چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ اب ڈرائیور کو چوکیدار سے کہیے گا آئیے آئیے ہمارے ساتھ افطاری کیجیے، لیکن ڈیگریڈنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ان کے برتن ہیں وہ ڈیسنٹ انداز میں اچھے مناسب برتن ہونے چاہیے، ٹوٹے ہوئے برتن نہیں. اگر آپ کے گھر میں اسٹیل کے گلاس استعمال نہیں ہوتے تو نوکروں کو اسٹیل کے گلاس نہ دیں. ہم کہتے ہیں توڑ دیتے ہیں، تو بھائی ظاہری بات ہے جو استعمال زیادہ کرے گا وہی توڑے گا نا. کوئی بات نہیں، اور آ جائیں گے. کیا ہم گلاس نہیں توڑتے؟ کیا ہمارے بچے گلاس نہیں توڑتے؟ کیا ہمارے مہمانوں کے بچے گلاس نہیں توڑتے؟ تو اب کیونکہ ہمارے یہاں مہمانوں کے بچے ایسے آتے ہیں، میری بہن کے چھوٹے بچے ہیں، میری نند کے چھوٹے بچے ہیں، تو اب میں نے سب کو اسٹیل کے گلاس میں پانی پلانا شروع کر دیا. ہم یہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ تو نہیں کرتے. غلاموں کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا وہ اللہ کے رسول کی بہترین مثال تھی جو ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے غلام تھے انس بن مالک جن کا نام آتا ہے، تقریباً 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی نہیں سنا کہ انس تم کو میں نے یہ کام کہا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے کام بتایا کرتے تھے، کبھی کبھی میں بھول جایا کرتا تھا، تو میں کیا دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا وہ کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے وہ کام کر رہے ہیں. غلاموں کے ساتھ یہ اصول رکھا گیا. جب یہ ساری چیزیں آپ اور میں جانیں گے تو بتائیں ہمیں غلاموں پر غصہ آئے گا؟ اصل میں ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں. ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمیں سلیوری کا سن کے غصہ صرف اس پر آتا ہے کہ اسلام نے یہ پروویژن مردوں کو کیوں دیا ہے کہ جو قیدی عورتیں آئیں گی وہ ان کو اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں. یہی ہے نا ہارٹ آف دا میٹر، اصل مسئلہ یہی ہے نا، یہیں پہ دل دکھتا ہے. تو ہمارا دل تو اس وقت بھی دکھتا ہے جب قرآن کا حکم آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ 2 2 اور 3 3 اور 4 4 نکاح کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے غصے والے شوہر کو ہنسانا ہو تو آپ آئندہ ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا. کہیے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں آپ کو 4 نکاح کی اجازت ہے. ایسی مسکراہٹ آئے گی ان کے چہرے پہ، سارا غصہ غائب، جو ماتھے پہ فرونس پڑے ہوئے تھے وہ بھی ختم. آپ کے لیے بھی کچھ ہے، فکر نہیں کریں. نہیں آپ کے لیے بھی اچھا، مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ تو کر لیں گے. اچھا صحیح ہے، ضرور آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے، فکر نہیں کریں انشاءاللہ. بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے مردوں کو 4 نکاح کی اجازت پر، حکم کس چیز کا ہے؟ حکم ہے یا اجازت ہے؟ اجازت ہے. 4 نکاح کی اجازت پر جیسے مردوں کے چہرے کھل کھلا جاتے ہیں، خواتین کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. اسی طرح سے غلام عورتوں کا، کنیزوں کا اور لونڈیوں کا سن کر مردوں کے چہرے تو پھر بھی ذرا تھوڑے سے خوشی رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تو مزے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کو ملنے والی ہے، حالانکہ ان کو نہیں ملنے والی. ابھی بتاتی ہوں آپ کو کس کو ملے گی. عورتوں کے چہرے اس پر بھی پریشانی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہم زیادہ تر اسی پر اپنے آپ کو غصے میں لاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، اور یہ صرف ہمارے علم کی کمی ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں تو نہ آپ کو حوروں پر غصہ آئے گا، اس وقت میں ویسے حور کی بات نہیں کر رہی، اور نہ ہی آپ کو یہ غلام اور لونڈیوں پر اور کنیزوں پر غصہ آئے گا. دیکھیں ہم نے بات کیا کی ہے کہ یہ غلام عورتیں کب آئیں گی اسلام کے اندر؟ ایک ہی کنڈیشن ہے، جب خلیفہ کی موجودگی میں قتال ہوگا، اس وقت جو قیدی آئیں گے ان کو غلاموں کی شکل میں رکھا جائے گا. مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ مثال کے طور پر اگر قیدی آئیں تو وہ حکومت کے اوپر برڈن نہ بنے.
حکومت کے لیے وہ مصیبت نہ بن جائیں کہ ان کا کھانا پینا، کپڑا، رہنا سہنا، یا ان کے لیے بڑی بڑی جیلیں بنانا، یہ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے. اگر آپ سب اپنے آس پاس کی دنیا سے واقف ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ جانوروں سے بھی گرا ہوا سلوک آج کی 21ویں صدی میں پرزنرز کے ساتھ ہو رہا ہے. آج ہو رہا ہے اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر. اسلام نے یہ نہیں چاہا کہ ان سارے قیدیوں کو کنسنٹریشن میں رکھا جائے. اسلام نے چاہا کہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تاکہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اس لیے کہ اسلام کیا چاہتا تھا کہ ان کی بھی تربیت ہو. اصل مقصد یہ تھا کہ جو قیدی آ رہے ہیں ان کی بھی تربیت ہو. جہاں جہاں دنیا میں انسانیت نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون رکھا ہے وہاں وہاں انسانیت نے اپنا نقصان کیا ہے. آپ لکھ کر دیکھ لیں، آپ چیک کر کے دیکھ لیں، آپ اسٹیٹسٹکس چیک کر لیں، آپ اس کو ورلڈ وائڈ دیکھ لیں. جہاں جہاں انسانیت نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون دیا ہے وہاں وہاں انسانیت نے ٹھوکر کھائی ہے. چاہے وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہو، چاہے وہ یونٹ آف ہاؤس کا معاملہ ہو، چاہے وہ فیملی سٹرکچر کی بات ہو، سب جگہ پر آپ دیکھیں گی کہ آپ کو وہاں پر انسانیت ٹھوکر کھاتی ہوئی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری یہ ڈالی کہ ان قیدیوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اچھا، یہ قیدی ڈسٹریبیوٹ کون کرتا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو جنگ سے لڑ کر آیا اور جس نے دیکھا کہ اچھا یہاں قیدی ہیں تو اپنی پسند کی عورت لے لی. ایسا اصول نہیں ہے. اصول کیا تھا اور جو آج بھی اصول ہے، خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جس کو چاہے جتنے چاہے قیدی جو ہے وہ دے دے. یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری بالکل ایک ولی کی طرح ہوتی تھی. جیسے مثال کے طور پر ولی ہم کسے کہتے ہیں؟ باپ اپنی بیٹیوں کے ولی ہوتے ہیں. باپ اپنی بیٹیوں کو کسی کے نکاح میں دے دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. خلیفہ وقت ان تمام مردوں کے لیے جو قیدیوں کی شکل میں آتے تھے یا عورتوں کی شکل میں آتے تھے، ان کے لیے ولی کا مقام رکھتے تھے تاکہ ان کو دے دیا جائے، کسی کے حوالے کر دیا جائے جو ان کے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اور تربیت کا کام کر سکے. دیا کس کو جاتا تھا؟ ایسے رینڈملی معاشرے میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. وہ مجاہدین جو متقی ہیں، اور ذرا یاد رکھیں کہ وہ جہاد کے 8 لیول کراس کر کے 9th لیول پر قتال میں آئے ہیں، ان کو یہ غلام عورتیں اور غلام مرد ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مجاہدین ہوتے تھے ان کا تقوی کا لیول کیا ہوتا تھا. اور تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مالک نے اپنی لونڈی سے ریلیشن شپ قائم کیا ہو، جسمانی تعلق قائم کیا ہو. ضروری نہیں ہے، ایک آپشنل چیز ہے. ہر ایک نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ جو سلیوری کی حکمتیں اللہ نے رکھیں، یہ کیوں رکھیں؟ تاکہ آپ اور میں سمجھیں اور آپ سوچیں. ہم سمجھتے ہیں شاید کہ وہ جتنی بھی نان مسلم قیدی عورتیں آ رہی ہوں گی سب ٹیلر سوئفٹ جیسی ہوں گی. ٹیلر سوئفٹ کو جانتے ہیں؟ بچے جانتے ہیں. آپ امیجن کریں وہ کون سی عورت ہے جس کو قیدی بنایا گیا ہے. اس دوسرے ملک کی رینڈملی شہر سے عورتیں نہیں پک کرتے، جو میدان جنگ میں آ گئی ہاتھ میں تلوار لے کر مسلمانوں کی گردنیں اڑانے کے لیے، جس کے دل میں اسلام کے لیے بھی گرج ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، وہ آئی ہے قیدی کے طور پہ. اس کو سنبھالنا آسان کام ہے؟ آپ کا کام ہے، خیال ہے. اور آپ نے دیکھا جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے کسی ریسلر خاتون کو دیکھا؟ نرم و نازک سی، ڈیلیکیٹ سی، ایسی ہوتی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا. اب جب آپ کے شوہر کنیز کا بات کریں آپ کے ساتھ تو آپ کے ذہن میں ویسی ریسلر عورت آنی چاہیے، اور ان کو بھی بتا دیجیے گا. ذرا خیال رکھیے گا، ریسلر ٹائپ عورتیں ہوں گی. صحیح؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے جو مسلمانوں کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہوئے شہر سے میدان جنگ میں آ گئی ہے تلوار ہاتھ میں لے کے. اس کو سنبھالنا بھی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے اس کو ایک مجاہد کے حوالے کیا جاتا تھا. اور اسلام کا اصول کیا تھا کہ اب یہ جو عورت کنیز بن کے کسی کو دے دی ہے، مثال کے طور پر 25 مجاہد ہیں، 50 قیدی ہیں. صحیح؟ خلیفہ کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو ایک آدمی کو، ایک مجاہد کو، ایک عورت ایک مرد دے دے، یا 2 مرد دے دے، یا 2 عورتیں دے دے. کمپلیٹلی خلیفہ کی چوائس، کسی کی پرسنل چوائس نہیں ہے.
اور یہ سارے کے سارے متقی مرد ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں لڑنے والے مرد ہیں، یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ سیکس ڈپرائیو مرد نہیں ہیں، یہ اللہ کا خوف رکھنے والے مرد ہیں۔ ہم صرف اور صرف انگلیاں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کھولا ہی نہیں ہے، ہم نے سیرت پڑھی ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کی سیرت پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کا یہ معجزہ، انگلیوں سے پانی نکل آیا، ایک گلاس 200 کو کافی ہو گیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، یہ حقیقت بھی تو دیکھیں، اس کو بھی تو کھولیں اور اس کو بھی تو پڑھیں۔ یہ جو عورتیں آتی تھیں کنیز بن کے اور خلیفہ کی مرضی سے ان مجاہدین کو دی جاتی تھیں، اگر کسی کنیز کے گھر میں اولاد ہو جاتی تھی تو اس کنیز کو ام الولد کہا جاتا تھا، اس اولاد کا وراثت میں حصہ ہوتا تھا، اور مالک کے انتقال کے بعد، آقا کے انتقال کے بعد آٹومیٹیکلی یہ کنیز آزاد ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، یہ ہے اسلام کی سلیوری۔ ہم کس کنفیوژن کا شکار ہیں؟ ہمیں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ ہم کیوں اسلام کے لیے اپولوجیٹک ہوتے ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کا بہترین مذہب دیا گیا ہے اور ہم شرمندہ زندگی گزارتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس دین کو سمجھنے کے لیے زندگی میں وقت نہیں نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کھول کر اس دین کا سمجھ حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام کا ڈیفنس کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ مسلمان امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان سب کو اپنی امان میں لے لے اور ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنے رب کا اصل غلام بنا دے۔ اللہ ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے میں خوب عبادتوں کو کرنا آسان بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔